بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله كرهوا رضوانه فأحبط آمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتحرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ارتدوا علی ادبارہم، جو پھر گئے اپنے پیٹھوں پہ، یعنی کہ جو اپنی پیٹھوں کے بل الٹے پھر گئے، من بعد، اس کے بعد کہ ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ واضح ہو گئی تھی ان پر ہدایت۔ الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے لیے آسان کر دیا اسے، یا مزین کر دیا ان کے لیے ان کا یہ عمل۔ وہ املا لہم، اور وہ ان کو مہلت، یعنی کہ ان کو لمبے لمبے مہلت کے خواب دکھاتا ہے، امیدیں زیادہ ان کے لیے، امیدیں لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے بے انہو، اس لیے کہ یقین اس لیے ہے کہ قالو، انہوں نے کہا، للذین کارہو، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، جسے اللہ نے نازل کیا، سنو سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم اطاعت کریں گے یا کہنا مانیں گے تمہارا بعض معاملات میں۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اسرارہم، ان کے خفیہ باتوں کو، یا ان کے جو وہ چھپا رہا ہے اس کو خوب جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور پھر کیا ہوگا، کیسا ہوگا جب توفتہم جب فرشتے فوت کریں گے انہیں، یضربون وجوہہم، اور ضرب لگائیں گے ان کے چہروں پر، وہ آرہم، اور ان کے پیٹھوں پر۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے، انہم اتبعوا ما اسخط اللہ، کہ اس چیز کی پیروی کی جس نے ناراض کیا اللہ کو، وکارہو، اور جسے ناپسند کیا، اور انہوں نے ناپسند کیا، رضوان، اس کی خوشنودی کو، فاحبط اعمالہم، تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال کو۔ ام حسب الذین فی قلوبہم، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں پہ مرض ہے، روگ ہے، ان لا یخرج اللہ ادغانہم، کہ ہرگز نہیں یخرج، نکالے گا اللہ ادغانہم، ان کے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا، اور کیا جو، یعنی ان کے جو دلوں میں کینے، ان کو ظاہر نہیں کرے گا۔ ولو نشاء، اور اگر نشاء ہم چاہیں، لاریناکہم، تو ہم آنکھوں سے دکھا دیں آپ کو انہیں، فلعرفتہم، پھر آپ پہچان لیں انہیں، بسیماہم، ان کے چہروں سے،
वलतहरिफन्नहुम, और यकीनन आप पहचान लेते हैं उन्हें या पहचान लेंगे उन्हें, फी लहनिल, उनके बात करने के अंदाज से। वल्लाहु यअलमु आमालकुम, और अल्लाह ताला खूब जानता है, जानता है आमालकुम, तुम्हारे अमाल को। वलनबलुवन्नकुम, और वह ज़रूर, वलनबलुवन्नकुम, ज़रूर और हम आजमाएंगे तुम्हें, हत्ता यहाँ तक कि नअलमल मुजाहिदीन, हम जान लें, हम परख लें मुजाहिदीन को, मिन तुम में से, यानी मुजाहिद कौन है, वह साबिर, और साबिर सब्र करने वालों को। वलनबलु अखबारकुम, और हम जाहिर कर देंगे, हम उनकी खबरों को जाहिर कर देंगे, हम बता, उनको जांच लें, नबलुकुम अखबारकुम, यानी हम तुम्हारे हालात को जांच लें। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला हमें उन मुनाफिकीन के बारे में बता रहे हैं जो बज़ाहिर तो इस्लाम ले आए थे, मुसलमानों के साथ ही रहा करते थे, उन्हीं के साथ नमाजें पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, मगर दिल उनके मुसलमानों के साथ नहीं थे, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ। यानी उनके उनके अल्लाह तबारक व तआला के दीन इस्लाम की सदाकत ज़ाहिर होने के बावजूद उन्होंने निफाक की राह अख्तियार की, और जहाद करने से यहाँ पे एराज़ किया। हकीकत असल में शैतान ने उनकी नज़रों में निफाक को और इनके इर्तिदाद को और जहाद के से भागने को समझ लो खूबसूरत बना दिया, और उन्हें यही बहलाया कि अभी तो लंबी उम्र पड़ी है, अभी तो खूब आराम करो, अभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दोगे तो क्यों अपनी जान जोखिम में डालोगे। ये चीज़ें उनको बहकाने में ज़्यादा वही, तो इसलिए उनके लिए बताया जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने इर्तदाद किया, अपनी पीठ उनके पर फिर गए, उसके बाद कि जब हिदायत में वादे हो चुकी थी, जब वो जान चुके थे हिदायत यही है, अल्लाह के रसूल हिदायत पर है, ये दीन हक है, उसके बावजूद शैतान ने उनके इसके लिए आसान कर दिया, उन शैतान को मुज़य्यन कर दिया इन काम को जो वो करते थे, और उनको लंबी लंबी उम्मीदें दिलाई। शैतान तो लंबी उम्मीदें उम्मीदें दिलाता ही है, शैतान का तो काम ही है। जैसे सूरह निसा में भी अल्लाह तबारक व तआला, शैतान वमन यत्तखिज़ शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाह, जो कोई शैतान को अल्लाह के सिवा दोस्त बनाए, फ़क़द खसर खुसरान मुबीना, तो यकीन से खसारा उठाया, वाज़ेह खसारा। याइदुहुम व युमन्नीहिम, वो उन्हें वादे देता है और उन्हें आरज़ुएं दिलाता है। वमा याइदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा, और शैतान उन्हें धोखे के सिवा कोई वादा नहीं देता। शैतान तो धोखे के वादे करता है, तो यहाँ भी वो यही कर रहा है। और वो फिर उनका उनकी वजह भी बता दी, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लिल्लज़ीना कारिहू, ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए कि बेशक उन्होंने उन लोगों से कहा, यानी कि उनका काफिरों से कहा जिन्होंने नापसंद किया जो अल्लाह ने नाजिल किया, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम ना के ना कुरान नाजिल किया उसको, इसका नापसंद करवाने कौन है, काफिर। इसलिए कि उन काफिरों से कहा, नुतीयुकुम बिबादी, हम बात बात तुम्हारी बातें मानेंगे, यानी हम तुम्हारा साथ देंगे। हालत ये कि जब उन्होंने, मतलब ये कि जब जंग होगी तो उन्होंने ये कहा कि जब मौका आएगा, तो उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया। ये है बस, ये कि हर काम बात काम से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखालिफ अदावत है, यानी उनकी ईमान कबूल करने के बाद और उनके कुफ्र और की तरफ पलटने और जहाद से पूरा मुनाफिकत इख्तियार की वजह ये है कि बजाय इसके कि दूसरे मुखलिस मुसलमानों की तरफ दुआओं का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते या उनके अताअत करते, उन्होंने अल्लाह ताला के नाज़िल किरदा दीन को नापसंद करने वाले कुफार से कहा कि हम इस्लाम कबूल करने वालों मुसलमानों के रहने की वजह से आपको साफ साफ तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते, मगर बात बातों में हम आपकी बातें मानेंगे, यानी कि जब जंग होगी तो तुम्हारी मदद करेंगे। उसका उन्होंने सबूत भी, जैसे रईस मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई जो था, वो औद के जब जंग हुई तो उस मैदान जंग से वो 300 आदमियों को लेकर वापस निकल गया। इसी तरह जब मुनाफिकीन जब आता बनो नज़ीर के यहूदियों का मामला हुआ, तो जैसे कुरान में आता है, उन्होंने उनको कहा गया कि भाई तुम निकलोगे तो हम भी निकलेंगे, और हम अगर जंग की तो हम भी तुम्हारे साथ जंग करेंगे, यानी ये उनको पैगाम पहुंचाते थे। तो ये साफ बता दिया गया कि ये लोग मुनाफिक, और इनके सब कुछ जो आगे आ रहा है, उनके अमाल ज़ाया करने वाला सब कुछ, यही वजह इनकी ये है कि उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारी बातें मानेंगे, वल्लाहु यअलम, और अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है। ये जो खुफिया बातें उनके साथ करते हैं, वादे करते हैं, जाके उनसे जो मुलाकातें करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके हर राज को जानता है। फिर अल्लाह तो यहाँ कई फ़ैज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, फिर उस वक्त क्या होगा जब फिर हमारे फरिश्ते, चलो यहाँ तो ये ज़िंदगी में तो तुमने ये कि इस्लाम के
اپنے آپ کو یہاں سے بچانے کے لیے کفار اسلام کے اگر جنگ ہوگی تو ہم کہیں گے کہ تو ہم پھنس جائیں گے، مفادات حاصل کر سکیں گے یہاں پہ، نقصانات سے ہم بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو. تو پھر جب یعنی کہ ہمارے جو جنگ کریں گے تو یقینی بات ہے کہ جنگ میں کوئی مارا بھی جاتا ہے، زخمی بھی ہوتا ہے. یہاں تو ہم بچا لیں گے، مگر جب مرتے دم ان کو پھر کیا ہوگا؟ جب فرشتے جب ان کو ماریں گے تو پھر کیا بنے گا تمہارا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے کہ تو اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے ہمارے ان کی پیٹھوں پر اور ان کے چہروں پہ ضرب لگائیں گے. اور وہ نکاح جیسے آتا ہے تو اسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الانعام میں فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. اور کاش کہ تو دیکھے جب ظالم لوگ اب موت کے سخت میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کرتے تھے. وکنتم عن آیات تستکبرون، اور اس کے آیات سے تکبر کیا کرتے تھے. تو یہ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ رساکن وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ انہوں نے وہ کام کیے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یعنی اللہ اور رسول اور اس کی کتاب کا انکار کیا. اور جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو انہوں نے برا جانا، تو پھر ایمان اور توحید اور اطاعت سے بندگی سے انہوں نے منہ موڑ لیا. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو آگے آئے جو جو بھی وہ اعمال کیا کرتے تھے وہ احبط اعمالہم، جو دنیا کی زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ جو کام کرتے تھے دکھاوے کے کہہ رہے ہیں، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، تمام باتیں ساری نہیں کہ جو اپنے ظاہر شکل کے اعتبار سے اعمال اعمال خیر جو بھی کرتے تھے وہ سارے ضائع ہو گئیں. کیونکہ انہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے دین اور اسلامی مملکت کے ساتھ اخلاص اور وفاداری کا رویہ اختیار نہیں کیا، محض اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر جو دین کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ساز بات کرتے رہے. اور اللہ کی راہ میں جب جہاد کا موقع آیا تو اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کی فکر میں لگ گئے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی کہ اگر کفر و اسلام کی جنگ ہو جس میں کسی شخص کی ہمدردیاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہوں، مسلمانوں کے ساتھ نہ ہوں بلکہ ان کافروں کے ساتھ ہوں، تو اس کا ایمان ہی سرے سے معتبر نہیں ہے. کچھ ہے اس کا کوئی عمل کی تو بات ہی دور کی بات ہے، اس کا ایمان ہی مقبول نہیں ہے اگر وہ ان کا ساتھ دیتا ہے جبکہ واضح طور پر جنگ ہو رہی ہے مثلا اسلام کی اور کفر کی، تو اس کے بعد کسی کا ساتھ دینا تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کر لیں ان لوگوں جن کے دلوں میں روگ ہے کہ لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو کینہ انہوں نے چھپا اس کو ظاہر نہیں کرے گا مومنین پہ. یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ اپنے مومن بندوں کے سامنے واضح نہیں فرمائے گا؟ یہ ضرور فرمائے گا، وہ اس معاملے میں ضرور واضح فرما دے گا تاکہ عقل مند انہیں سمجھے، ان کی نقل و حرکت پر نظر بھی رکھیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر انہوں نے یہ سمجھا تو انہوں نے غلط سمجھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظاہر کرے گا، ان کے جو دلوں میں روگ ہے اس کو ظاہر کر دے گا. وَلَوْ نَشَاءُ، اور پھر اللہ تبارک آپ سب فرما رہے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَرَأَيْنَاكَهُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے، اگر ہم چاہتے تو ہم دکھا دیتے انہیں آپ کو. لتعارف لتعارف ہوں تو پھر آپ ان کو چہروں سے پہچان لیتے، بھی سی میں ان کے چہروں سے پہچان لیتے. یعنی اگر ہم چاہتے تو آپ کو صاف صاف دکھا دیتے. یعنی ان کو کہ یہ منافق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف دکھا دیتا ہے کہ منافق ان کا نام لے کے یا اللہ تعالیٰ چہرے دکھا تو یقینی بات ہے کہ پتہ چل جاتا ہے. مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ان کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں. ان کو یہ ضرور بتا دی کہ آپ ان کی فَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي نَحْلِ الْقَوْلِ، ان کے جب انداز گفتگو ان سے آپ ضرور پہچان لیں گے. اس کی بھی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کی اس کی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی وجہ ہے کہ ان کو اس طرح رسوا نہ کیا جائے، کوئی توبہ کرنا چاہے تو نہ کر سکے، کیونکہ منافقین کے لیے بھی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کسی کا نام لے کے نہیں بتایا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ نشانیاں پہچان لوگ لیتے تھے کہ جس طرح یہ لوگ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے. اسی لیے ہے کہ جب پتہ چلا تو سیدنا عمر نے عبداللہ بن ابی کے جنازہ پڑھنے سے روکنے کی کوشش کی تھی آپ سلام کہ آپ جنازہ نہ پڑھیں. تو یا ان کی خبر پر کھڑے، پھر آپ صاحب تو اللہ تبارک و تعالیٰ منع بھی کر دے ان کی خبروں پر نہ کھڑے ہوا کرتے تھے ان کی، کیونکہ یہ جو باتیں کہتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ منافق کون ہے. اور پھر جو جنگ تبوک میں شامل جو لوگ نہیں ہوئے ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دے وہ منافق، اور خاص طور پہ ایک صحابی
ان کا حضرت حذیفہ، ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نام بھی بتائے تھے، یا 13 یا کچھ ایسے نام تھے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، باقی سب کو بتا دے کہ خود پہچاننے سے پتہ چل جاتا ہے، لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کے بولنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کچھ سب تم اعمال کرتے ہو، یعنی یہ سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کے اعمال جانتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ بندوں میں سے کسی کے نفاق کا علم نہ ہو سکے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا سب کام جانتا ہے، اسے کوئی بہت سے تو بات کوئی مخفی ہے نہیں، کوئی اگر انسان کی نگاہوں سے رہ بھی گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور وہ واضح طور ہم آزمائیں گے تم، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ مجاہدین کون ہیں، تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں۔ یعنی یہ سب یہ مسلمانوں سے عام خطاب ہے، یہ نہ کرنا ہے کہ مسلمان یہ خیال نہ کریں کہ تمہارا کوئی امتحان نہیں لیا جائے، تمہارا بھی امتحان ہے، ہر آزمائش سے تمہیں بھی گزارا جائے گا، تاکہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد کرنے والوں صبر کرنے والوں کو ہم جان لیں، اور تمہارے حالات کی خوب جان پہچان کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یقیناً ہر چیز کو جانتا ہے، مگر اللہ تمہیں واضح کرنا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے، کہ اللہ کو تو پتہ ہے کیا کون ہے کون نہیں ہے، مگر یہ سب کو تاکہ واضح ہو جائے، سب کے سامنے آ جائے کہ کون ہے کون جو ہے مجاہد ہے اور کون نہیں ہے، صبر کرنے والا کون ہے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تاکہ ہم آزمائیں تمہارے حال کو، تمہارے جو بھی تمہاری خبریں ہیں، تمہارے حالات کی جانچ پڑتال بھی کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ امتحانات ضرور لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس لیے ہمیں بھی ہونا چاہیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر کوئی مشکل آئے تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا امتحان ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمارے کوئی مشکل حالات بچائے، کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب کا بھی اور آزمائشوں سے بچاؤ کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک ہمارا سب پہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کریں توفیق بھی عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔